السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد کی تازہ ترین صورتحال سے آغاز کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن پاکستان میں انتخابات سے بالکل باخبر ہیں کہ گزشتہ ہفتے لاکھوں پاکستانی ووٹ ڈالنے نکلے، جن میں پاکستانی خواتین، مذہبی اور نسلی اقلیتی گروپوں کے ارکان اور نوجوان ووٹرز کی ریکارڈ تعداد شامل تھی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرین جان پیئر نے منگل کو صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے مزید کہا کہ یقینی طور پر ہم پاکستانی عوام کو گزشتہ ہفتے کے انتخابات میں حصہ لینے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے ہم خیال جمہوری نظام کے ساتھ کھڑے ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل پاکستانی حکومت اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کی عوامی اور نجی دونوں سطح پر واضح طور پر بتاتے رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کی مرضی کا احترام کرنے اور شفاف انتخابی عمل کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے انتخابات پر جاری ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا تھا کہ پاکستان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش ہے۔ انتخابی عمل میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ ادھر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے شفاف انتخابات کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں تحفظات کے ساتھ بیٹھیں گے۔ نواز شریف کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف آئندہ 5 سال نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے۔ حالیہ انتخابات کے نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بلوچستان میں 4 جماعتی اتحاد کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی پر مشتمل قوم پرست سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کو درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ امیدواروں کے لیے شکایات درج کرنے کے لیے کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں اور جن حلقوں میں دوبارہ گنتی یا کسی اور مطالبے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ وہ ابوظبی میں مشرق وسطیٰ میں پتھر سے بنے پہلے ہندو مندر کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مودی آج بدھ کو ایک سربراہی اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے منگل کے روز ایک تجارتی راہداری کے معاہدے پر دستخط کیے جس کا مقصد یورپ اور مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں کو سمندر اور ریل کے ذریعے بھارت سے جوڑنا ہے۔ اس منصوبے کو امریکہ اور یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے۔ اس معاہدے کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران بھارتی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہے گا کہ طالبان کے نمائندے افغانستان سے متعلق 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں جو آئندہ ہفتے قطر میں منعقد ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس 18 فروری سے شروع ہونے والے اجلاس کی میزبانی کریں گے
جس میں رکن ممالک اور علاقائی تنظیموں کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان شرکت کریں گے۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے کہا کہ اس ملاقات کا مقصد طالبان کے ساتھ بین الاقوامی رابطے کے طریقہ کار پر بات چیت کرنا ہے۔ خلیجی ریاست کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والا یہ پروگرام 1 سال سے بھی کم عرصے میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دوسرا ایسا اجتماع ہے۔ خصوصی امیگرنٹ ویزے پر امریکہ آ کر آباد ہونے والے افغان باشندوں کی تعداد میں پچھلے سال 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ امریکی حکومت کے نئے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال تقریباً 26,500 افغانوں کو امریکہ آنے کے لیے خصوصی امیگرنٹ ویزے دیے گئے۔ محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ محکمے نے اس صورتحال کے پیش نظر وسائل میں اضافہ کیا ہے اور افغانوں کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے عملے کی تعداد میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ حماس کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں انسانیت کے خلاف جرائم کی شکایت درج کرانے کے لیے غزہ کے یرغمالیوں کے تقریباً 100 نمائندے بدھ کے روز دی ہیگ پہنچے۔ یرغمالیوں اور لاپتہ خاندانوں کے فورم سے تعلق رکھنے والے ہائم رائنسٹائن نے کہا ہے کہ گروپ حماس کے رہنماؤں کے خلاف ICC میں مقدمہ دائر کرے گا اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کی بھاری قیمت ادا کریں۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ نے باقی اسیران کی رہائی کے لیے اسرائیلی حکام پر دباؤ ڈال رکھا ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی اور بقیہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات بدھ کو قاہرہ میں شروع ہوئے۔ منگل کو اسرائیلی مذاکرات کاروں کے ثالثوں سے بات چیت کے بعد ایک وفد مصری اور قطری ثالثوں سے ملاقات کے لیے مصری دارالحکومت روانہ ہوا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بھی آج قاہرہ میں صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے منگل کو اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس سروس کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں شرکت کی تھی، جو مصری میڈیا کے مطابق زیادہ تر مثبت رہی تھی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق داعش کے جنگجوؤں نے اس ہفتے وسطی شام میں فوجی بیرکوں پر حملہ کیا ہے، جس میں 9 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تاہم شامی فوج اور حکام نے اس حملے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ داعش نے السخنہ قصبے کے قریب پیر کو ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے فرار ہونے والے فوجیوں کے چھوڑے گئے ہتھیاروں کو قبضے میں لے لیا اور بیرکوں کو آگ لگا دی۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن بدھ کو اتحادیوں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی میزبانی کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کی حمایت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، کیونکہ روس کے بڑے پیمانے پر حملے کی 2 سالہ سالگرہ قریب آ رہی ہے۔ یوکرین ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ یوکرین کے لیے اپنی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے 50 سے زیادہ ممالک کے حکام کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن اس بارے میں غیر یقینی صورتحال ہے کہ یوکرین کی فوجی امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک امریکہ کب اس کی حمایت دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ دسمبر کے اواخر سے جب فنڈنگ ختم ہو گئی، امریکہ نے یوکرین کو کوئی فوجی امداد نہیں بھیجی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ایوان نمائندگان کے اراکین پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے 95.3 ارب ڈالر کا امدادی پیکج منظور کریں اور خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ روس کے صدر پوٹن کے رحم و کرم پر ہونے کے مترادف ہوگا۔ دوسری جانب ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رہنما مائک جانسن نے صدر جو بائیڈن کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے یوکرین کے لیے جنگی امداد روک دی۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا اس بل پر ووٹ کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکی سینٹ نے منگل کی صبح یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے 95 ارب ڈالر کے
इमदादी पैकेज पर वोट दिया था। यूक्रेन की फौज ने बुध को कहा कि उसने रूस के ज़ेर कब्जा क्राइमिया के करीब बहर अस्वद में रूसी बहरिया की एक बड़े लैंडिंग जहाज को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की फौज ने रूसी जहाज की शनाख्त सीजर कॉनिकॉफ से की है और कहा कि हमले के वक्त ये अलुब्का शहर के करीब समंदर में था। रूस की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। यूक्रेनी हुक्काम ने कहा है कि मशरकी यूक्रेन के शहर डोनेट्स्क के करीब रात भर रूसी हमलों के एक सिलसिले में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। सेलिडो शहर की इंतजामिया ने टेलीग्राम पर कहा कि रूसी हमलों से अपार्टमेंट की 9 इमारतों और एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा। हलाक होने वाले 3 अफराद के अलावा दीगर 12 जख्मी हुए हैं। इलाकाई गवर्नर वादियम फ्लाशकिन ने बुध को टेलीग्राम पर बताया कि अस्पताल को निशाना बनाने के बाद 100 मरीजों को करीबी कस्बों के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने मंगल की रात होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अलेजेंड्रो मैयरकास के मुआवजे के हक में वोट दिया है। उनका दावा है कि वो गुज़श्ता 1 साल में अमरीका मैक्सिको की सरहद अबूर करने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन की रिकॉर्ड आमद के जिम्मेदार हैं। सन 1876 में सेक्रेटरी विलियम वेलेनकप के बाद मैयरकास अमरीकी तारीख में काबीना के दूसरे रुकन हैं जिनका मुआवजा किया जा रहा है। वज़ीर दिफा अबू वसो बयानतो ने बुध के रोज इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात में गैर सरकारी तादाद की बुनियाद पर फतह का दावा करते हुए इसे तमाम इंडोनेशियाई अवाम की फतह करार दिया है। इंतखाबी ओहदेदारों की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है और सबियांतो के मुखालिफिन ने इसे तस्लीम नहीं किया है। सुबियांतो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जमहूरियत की क़यादत के लिए इब्तिदाई गैर सरकारी नताइज में कमांडिंग बरतरी हासिल कर ली है। इंडोनेशिया में बुध को होने वाले सदारती और कानून साजी के इंतखाबात में 3 टाइम जोन्स और 17,000 जजीरों में फैले हुए 200 मिलियन से ज्यादा अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। जून में दूसरे राउंड के वोट से बचने के लिए उम्मीदवार को कुल वोटों का 50% से ज्यादा और इंडोनेशिया के निस्फ सूबों में कम से कम 20% वोट हासिल करने की जरूरत है। अमेरिका के शिमाल मशरकी हिस्सों में मंगल के रोज मौसम सरमा का एक तेज तरीन तूफान आया जिससे कुछ इलाकों में काफी बर्फबारी हुई। सड़कों पर फिसलन की वजह से हादसात की इत्तला है। एयरलाइन की परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार हुई और मुतादिद स्कूल बंद कर दिए गए या रिमोट लर्निंग में तब्दील कर दिए गए। पेंसिल्वेनिया और कनेटिकट के कुछ इलाके 15 इंच बर्फ से ढके हुए थे, जबकि न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 3 इंच बर्फबारी देखी गई। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत चिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।